بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 159، سورہ اسراء آیت نمبر 36۔ اصلاح معاشرہ اور امن کے اصولوں کا بیان چل رہا تھا، جس میں کچھ اوامر اور کچھ نواہی کی صورت میں۔ تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم آیت نمبر 36 میں ایک اور امر کا ذکر ہے اصلاح معاشرے کے لیے، کہ معاشرے کے اندر امن، خیر اور برکت گھر کے اندر اور سوسائٹی اور محلے کے اندر اس بات سے ہوگی کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہیں ہے انسان اس کے پیچھے نہ پڑے، اس میں بحث مباحثہ نہ کرے اور اس کے اوپر کسی پر فتویٰ نہ لگائے، اور جس بات کی دلیل معلوم نہیں ہے تو کسی پر بدنامی اور تہمت یا بدگمانی نہ کی جائے۔ تو اس کا ذکر ہے ولا تقف ما لیس لک، لا تقف کا معنی تابعداری نہ کر، قفا یقفی کا معنی قفا یقفو کا معنی تابعداری کرنا، تو لا تقف نہ پیچھے پڑ ما اس چیز کے لیس لک کہ نہیں ہے لکت تیرے لیے بھی اس چیز کے بارے میں علم کوئی علم، جس چیز کے بارے میں کوئی یقینی معلومات نہیں ہے اس کو بیان کرنا یا اس کے پیچھے پڑنا، اس میں بحث مباحثہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن قیل وقال و اضاعت المال، کہ ویسے ہی گفتگو کرنا، قیل قال کرنا، بعض چیزوں کے بارے میں انسان کو معلومات نہیں ہے اور فضول گفتگو کرتا ہے یا غیر معلومات دلائل نہیں ہے کسی بات کے بارے میں، کسی کو جائز کہتا ہے، کسی کو ناجائز کہتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے اور صحیح یقینی معلومات نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے تک بیان کر دے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جو بات کانوں نے سنی ہے تو کیا یہ بات سچ تھی یا سچ نہ تھی، اس کو آگے پھر لے کر بیان کرتا ہے، اور آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا یا غلط دیکھا ہے، اور دل نے جو کچھ سمجھا ہے تو صحیح سمجھا ہے یا غلط سمجھا ہے۔ صحیح بات اور غلط بات کے اندر فرق کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسباب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے، آنکھ دی ہے اور دل دیا ہے تاکہ صحیح اور غلط بات کو معلوم کرے اور حق اور سچ بات کو سنے اور اس کو آگے پھیلائے، اور بری بات سے بچے اور اس کے پھیلانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور کسی پر خواہ بدگمانی اور تہمت نہ لگائے۔ ان چھ کانوں سے اور آنکھ سے اور دل سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور مطلب ہے لا تقفو کا، لا تقفو قفا یقفو کا معنی ہے بدنامی لگانا، تو معنی یہ ہوگا ولا تقفو لیس لک بہ علم، اس چیز کی جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، بدگمانی لگانا اور صحیح دلائل سے معلوم نہیں ہے بات، ویسے بھی کسی کے اوپر برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سنی سنائی ہوئی بات کر کے کسی پر تہمت لگا دی کہ یہ بدکار ہے یا یہ شرابی ہے یا یہ فلاں معصیت کا چوری میں یا فلاں میں مبتلا ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس بدگمانی کے پیچھے نہ پڑ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تیرے کانوں سے، تیرے آنکھوں سے اور تیرے دل سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں غلط لوگوں پر بدگمانی کی، غلط باتیں سنی کیوں ہے، غلط باتوں کو دیکھا کیوں ہے، غلط باتوں کو دل میں لایا کیوں ہے، خیالات میں اور تصورات میں کیوں لایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، آخری اصول یہ ذکر کیا کہ تکبر نہ کر، اور اس سے گویا کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ کا ذکر ہے۔ تکبر ایک ایسی بری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان معاشرے کے اندر تمام خرابیاں اور جرائم کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر تکبر ہو تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں رکھتا۔ شروع میں آیت کے اندر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھو، تو اس میں ذکر اس بات کا ہے کہ جس کے اندر تکبر ہوگا یہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور بدسلوکی کرے گا، اسی طرح یہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حقوق بھی ادا نہیں کرے گا۔ جس آدمی کے اندر تکبر ہوگا یہ کنجوس بھی ہوگا، یہ بخیل بھی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے توحید میں بھی شرک کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور جھکے گا نہیں، جس کے اندر تکبر ہے۔ اور تکبر کا معنی یہ ہے کہ غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو گناہگار اور گھٹیا سمجھنا اور حق کی تکذیب کرنا، حق کو ٹکرانا
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دل میں یعنی اپنی طرف خیالات ہوں، اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو بیان کرے، اپنی عظمتوں کا تذکرہ کرے، ایسے آدمی اس وجہ سے یہ قتل بھی کرتا ہے، یہ یتیم کا مال بھی کھائے گا، یہ ناپ تول میں کمی بھی کرے گا، یہ وعدہ خلافی بھی کرے گا، یہ لوگوں پر تہمت اور بدگمانی بھی لگائے گا، یہ بدکاری اور زنا کے اندر بھی جائے گا، یہ لوگوں کو ناحق قتل کرے گا۔ اس لیے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے جس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چل زمین کے اندر مرحن اکڑ کر۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں ناچنا اور اس کے اندر تماشے اور گانے بجانا اور جیسے کہ رقص قوالیاں بجانا یہ بھی داخل ہے مرح کے اندر۔ تو لا تمشی فی الارض مرحا کا معنی یہ ہوگا کہ نہ تیز نہ زمین پر اکڑ کر چل، انک لن تخرق الارض، کیونکہ تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تو نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کی بلندی تک۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑائی کرتے ہو جو خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نہ آہستہ جائے بالکل کوئی بیمار اور ایسا کوئی کمزور آدمی کی طرح، اور نہ ہی بالکل اکڑ کر جائے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کما تمشی بسبب، جیسے تو چلتا ہے اوپر سیڑھیوں سے انسان نیچے اترے، اوپر کی طرف تو اپنے سامنے دیکھتا ہے اور خیال کر کے چلتا ہے اور دائیں بائیں نہیں دیکھتا، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقے کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اور انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ تیرے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دے، اپنے زور کو طاقت کے اوپر ناز نہ کر، اور قد و قامت میں اتنی بلندی اور بڑا مرتبہ بھی نہیں ہے کہ پہاڑوں سے اوپر ہو، بلکہ تو ان پہاڑوں کے درمیان میں گہرا ہوا ہے، وادیوں کے درمیان میں بالکل ایک چھوٹا چمٹی کی طرح جا رہا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے صحرا اور زمین کا زور آور ہوائیں، اور یہ نظام کو دیکھ کتنی طاقت والی چیزیں موجود ہے، اور تو اس جگہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ذرا پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف دیکھ، ذرا آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھ، اور ذرا زمین کے صحرائی اور اس ہموار زمین کے وسعت کی طرف دیکھ، تو تیرا تکبر ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین جو ہے، جو تکبر کرنے والے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چمٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور جا رہے ہوں گے۔ انسانی شکل ہوگی لیکن قد یعنی چھوٹے اتنے ہوں گے جتنے چمٹی، لیکن چھوٹے انسان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے حقیر اور ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من کان فی قلبی کبر، جس کے دل میں مثقال یعنی ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے۔ کل ذالک، یہ تمام کی تمام مسائل جو ذکر کی ہے، کل ذالک میں اشارہ ہے ان تمام نواہی کی طرف، یہ اس میں اوامر داخل نہیں ہے، بلکہ اوپر جو اوامر کے مقابلے میں جو نواہی ہے وہ سب کے سب کان سیئہ، ان کا برا ہونا، یعنی ان کی برائی جو ہے نا، عند ربک، تیرے رب کے ہاں برا ہونا، مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ سیئ، یہ سیئن جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، معنی ان کا برا، یعنی یہ برا جو ہے یہ عند ربک، تیرے رب کے ہاں، اور مکروہن، یہاں مکروہن وہ مکروہ مراد نہیں ہے جو مکروہ تنزیہی ہو، کہ مطلب یہ کہ یہ مکروہ اور اچھا نہیں ہے، بلکہ مکروہ قرآن کے اندر بمعنی حرام کے ہے۔ یہ سب چیزوں کی برائی اور ان کا برا ہونا تیرے رب کے ہاں مکروہن حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے کام۔ ذالکہ، یہ مذکورہ جو احکام ذکر کی ہے، کچھ اوامر اور کچھ نواہی، مما، ان باتوں میں سے ہے، اوحا الیک، کہ وحی کی ہے تیری طرف ربک، تیرے رب نے، اور من الحکمت، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ سورہ نحل کے اندر ذکر تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دعوت دے دو ان کو حکمت کی طرف، اور اس حکمت کی تفصیل سورہ اسراء نے کی ہے کہ یہ کام کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قریبوں کا، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرو، لا تنہرما، ماں باپ کو غصہ نہ کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرا، لا تقتلوا اولادکم، اسی طرح لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي، لا تقربوا مال الیتیم، اوفوا بالعہد واوفوا الکیل اذا کلتم، لا تقفوا ما لیس لک به علم ولا تمشی فی الارض مرحا۔ یہ تمام کی تمام حکمت کی باتیں تھیں، گویا کہ کوئی بہت بڑی کتاب لکھے۔ علامہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اصول تصوف کے اوپر، اصلاح معاشرے کے اوپر کتابیں لکھی ہے، بڑے بڑے علماء صوفیاء نے لکھی ہے، لیکن قرآن کی یہ 2 رکوع کے اندر جس انداز کے ساتھ تربیت اور اصلاح معاشرہ کیا گیا ہے،
اس کی کہیں مثال بھی موجود نہیں ہے، اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس انداز میں 1-2 صفحے کے اندر اتنی جامع گفتگو اور اسی پر حکمت باتیں فرمائے۔ اس لیے کہا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آخر میں دوبارہ پھر توحید کو ذکر کیا بار بار کہ انسان ان اوامر کے اوپر یا نواہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام پر تب عمل کرے گا، معاشرے میں تب امن قائم کرے گا جب اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ گویا کہ تمام جرائم کی جڑ وہ شرک اور کفر ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، نہ بنا اللہ کے ساتھ الہن مددگار آخر، کوئی دوسرا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا اور کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ فَتُلْقَىٰ، ورنہ اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو تو پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر، ملوماً ملامت کیا جائے گا، مدحوراً دھتکارا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن اللہ تو اپنی رحمت سے دھتکار دے گا، جنت سے دور کرے گا اور ملامت کیا جائے گا۔ فرشتے جو ملامت کریں گے، انسان ملامت کرے گا، اللہ ملامت کرے گا، لعنت بھیجے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ۔ اس کے بعد اب امور اربعہ کا ذکر ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔